اختتام ہفتہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا اور اسی طرح سے نون لیگ کی اقتدار میں واپسی میں کلیدی رکاوٹ دور ہو گئی۔ ایک جانب پاکستان کی عام سرویز کے مطابق مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی اور دوسری طرف الیکشن میں مقابلہ اب یک طرفہ رہ گیا ہے، مگر عام انتخابات سے 3 ہفتے پہلے یہ فیصلہ غیر معمولی حد تک متنازع ہو گیا ہے اور اس فیصلے نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی اور ان کی جمہوریت پرستی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے، بلکہ جوڈیشل سسٹم میں معتصبانہ رویے کے تسلسل کا تاثر بھی دیا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے میں اس کے وکلاء کی ناقص قانونی تیاری کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ بیرسٹر گوہر خان، بیرسٹر علی ظفر، شعیب شاہین اور حامد خان سپریم کورٹ میں دستاویزی شواہد اور اپنا کیس مؤثر انداز میں پیش کرنے میں ناکام نظر آئے، مگر معروضی حقائق کے تناظر میں اس کیس کا مختلف فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا۔ آج بیرسٹر گوہر خان نے میڈیا سے گفتگو میں اعلان کیا کہ وہ 3 رکنی بینچ کے خلاف لارجر بینچ سے رجوع کریں گے اور بہت جلد نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے۔ اختتام ہفتہ رات 11:30 بجے سنائے جانے والے فیصلے سے صرف 3 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حقدار ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عوامی اور انتخابی مفاد میں چاہتے تو سخت فیصلے سے اجتناب کر سکتے تھے، لیکن بادی نظر میں ان کے فیصلے نے کیسز میں جکڑی ہوئی جماعت اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے داخلی انتخابات پارٹی کے آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں کرائے۔ معزز چیف جسٹس نے کئی بے ضابطگیاں اجاگر بھی کی، لیکن اہم سوال یہ بھی ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں ووٹرز کو ان کے جمہوری آئینی حق سے محروم کر دینا کیا واقعی انصاف پسندی ہے؟ آج اور کل اور جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف اخبارات میں جو ایڈیٹوریل سامنے آئے ہیں، جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھرپور پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے موقر اخبارات نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کی اس کے انتخابی نشان سے محرومی پر اپنے ایڈیٹوریل میں غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی واضح شق نہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس اختیار پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر منسوخ کر دے۔ ڈان اخبار کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق عوام کو اپنی پسندیدہ جماعت یا رہنماؤں کو ووٹ دینے کے آئینی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ عوام میں تاثر ہے کہ ملک کی سب سے مقبول جماعتوں میں سے ایک کو سپریم کورٹ نے تکنیکی بنیاد پر انتخابات سے باہر کر دیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے اپنے ایڈیٹوریل میں قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چونکا دینے والے فیصلے نے 8 فروری کے الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور یہ ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے لیے زوال کا سفر ہے، جس سے نہ صرف انتخابی نتائج کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی بلکہ ہارس ٹریڈنگ کا سیلاب برپا ہو جائے گا۔ دی نیوز اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں سوال اٹھایا ہے کہ کیس کا اصل مدعا الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 تھی کہ الیکشن کمیشن کیا کسی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے یا نہیں۔ دی نیوز نے لکھا ہے کہ ماہرین کے مطابق آرٹیکل 17(2) میں سیاسی جماعت بنانے کے حق کی ضمانت دی گئی ہے اور سپریم کورٹ اس حق کی تشریح کر چکی ہے۔ اب کسی عام قانون کے تحت آئینی حق کو زیر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، وہ بھی جب کہ قانون الیکشن کمیشن کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بے ضابطگیوں پر کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان دینے سے انکار کر دے۔ روزنامہ نوائے وقت نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ جہاں تک اندرونی جمہوریت کی بات ہے تو یہ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ نوائے وقت نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا نون لیگ میں نواز شریف اور ان کے کنبے کے سوا کسی اور کو سربراہی کا موقع مل سکتا ہے، یا پی 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 میں بھٹو اور زرداری خاندان کی اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ایسے میں صرف ایک سیاسی جماعت سے اندرونی جمہوریت کا تقاضا کرنا درست نہیں۔ آج پی ٹی آئی نے بظاہر نظام انصاف پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی واپس لے لی۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کوسہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اب جمہوریت کی بقا کے لیے عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پی ٹی آئی کی پٹیشن کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پچھلے مہینے پہلے سماعت کی تھی اور بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیوں کیا ہے
انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے انتخابات بھی اسی طرح سے ان کو جانچا جاتا ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ کا سوال تھا۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جو بظاہر ایک بہت ہی متنازع فیصلے لگ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون، خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ تھا جس میں کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو دلائل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا۔ پی ٹی آئی اس میں بری طرح سے ناکام ہوئی، اس کے وکلاء نے ایک مضبوط کیس نہیں پیش کیا، مضبوط دلائل نہیں پیش کیے، اس لیے پی ٹی آئی یہ مقدمہ ہار گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو ہیں، جو عدالت ہے، وہ عوامی پذیرائی کے لیے فیصلے نہیں کرتی، ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ تو انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ جی تھینک یو کامران صاحب۔ جی میں اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ وکٹم کو بلیم کریں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور میں بہت کم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک ریزن مجھے نہیں نظر آتی جس سے آپ اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اٹ از این انڈیفینسبل ڈیسیجن، اٹ از کانٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اٹ از کانٹری ٹو دی الیکشن ایکٹ، اینڈ اٹ از کانٹری ٹو دی سیٹلڈ جوڈیشل پریسیڈنٹس۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں یہ سخت بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کھیل ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے سمبلز لے لیا جائے، یہ تو ڈکٹیٹرز کھیلتے تھے۔ یہ ضیاء الحق نے کیا تھا 1989 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ پیپلز پارٹی پھر سپریم کورٹ لے کے گئی تھی، اور بہت مشہور فیصلہ ہے بے نظیر بھٹو کا سمبلز کیس میں، اور وہ فیصلہ پڑھنے کے لائق ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کس حد تک غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو سمبلز ہیں، اور کامران صاحب لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ جو سمبل ہوتا ہے الیکشن، یہ الیکشن کی روح ہوتی ہے، اٹ از دا سول آف دی الیکشن۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش جیسی لیس ایجوکیٹڈ سوسائٹیز میں لوگوں کو سمبلز کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو سلیکٹ اینڈ چوز، ٹو ہیو این انفارمڈ چوائس۔ تو یہ سمبلز کی بہت اہمیت ہے، اس لیے جو ساری سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے فرام 1964 مولانا مودودی سے لے کے 1993 نواز شریف تک، وہ یہ بنیادی سبق ہمیں دیتی ہے کہ جمہوریت پاسبل نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی، اور پولیٹیکل پارٹیز الیکشن پاسبل نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن جب تک پاسبل نہیں ہے اگر سمبل نہیں ہوگا۔ تو سمبلز کسی پولیٹیکل پارٹی سے لے لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت ختم کر دیں، آپ الیکشن ختم کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس میں 5 بنیادی ریزنز دی ہیں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرانے کے، میں ایک ایک کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بالکل ایرونیس ریزنز ہیں۔